سنا فوراً کہا کہ آہستہ بولو کہیں میری بہن زینب کے نام نہ سن لے۔ جب خادم نے کہا کہ شبر آ گیا ہے اور لشکر پر لشکر آنے لگے، میدان کربلا میں لشکر پر لشکر آنے لگے، فوجوں پر فوجیں آنے لگی، ہر طرف میدان کربلا میں سر ہی سر نظر آنے لگے، تو جناب زینب نے گھبرا کر کہا کہ بھیا حسین، فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، مگر آپ کا کوئی سپاہی نہیں آتا، آپ بھی اپنے کوئی آدمی کو بلائیے۔ تو وہ حسین، وہ امام جو منزل بمنزل اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہمراہیوں کو کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہاری جانیں بچ جائیں گی، انہوں نے آج بہن کے کہنے پر اپنے ایک بچپن کے دوست کو خط لکھا کہ حسین ابن علی کا خط مرد فقیر حبیب ابن مظاہر کے نام۔ کون حبیب ابن مظاہر؟ جو حسین کے بچپن کے دوست تھے، کہ حسین ابن علی کا خط حبیب ابن مظاہر کے نام، کہ اے حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، جس قدر جلدی ہو سکے کربلا پہنچنے کی کوشش کرو۔ جس وقت قاصد خط لے کر کوفے میں حبیب کے گھر پر پہنچا، اس وقت حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گلوئے گیر تھا کہ اچانک دروازے پر دق الباب ہوا، دروازے پر دستخط ہوئی۔ حبیب ابن مظاہر نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو قاصد جو امام حسین کا قاصد خط لے کر آیا تھا، اس نے کہا کہ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ حبیب ننگے پاؤں دروازے کی طرف دوڑے، خط کو لیا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، چوما سر پر رکھا کہ امام حسین کا خط ملا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ امام کوفے تشریف لا رہے ہیں، لیکن خط سے معلوم ہوا کہ امام کربلا پہنچ چکے ہیں۔ جب خط سے معلوم ہوا کہ امام کربلا پہنچ چکے ہیں، تو حبیب نے، اور اس وقت کوفے کے یہ حالات تھے کہ مولا کے چاہنے والوں پر، مولا کے شیعوں پر اتنی سختی کی جاتی تھی کہ کہیں سے بھی یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ امام کا محب ہے یا کسی بھی طریقے سے امام کی حمایت کرے گا، امام کی نصرت کرے گا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا پھر اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ مختار جیسے بہادر جان نثار حسین قید میں تھے۔ کوفے کے یہ حالات تھے مسلم کی شہادت کے بعد کہ ہر طرف حکومت نے پہرے لگائے رکھے تھے، اتنی پابندیاں لگائی ہوئی تھی، جنگلوں میں رسالے بچھائے ہوئے تھے، ہر طرف ناکہ بندی لگی ہوئی تھی، پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے کہ کہیں سے بھی کسی طرح بھی کوئی بھی حمایتی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نہ جا سکا۔ تو جب حبیب ابن مظاہر نے خط لیا اور گھر میں آئے، سوچ رہے تھے کہ کیا کروں، کس طریقے سے امام کی خدمت میں پہنچوں، امام تک پہنچوں، یہ سوچ رہے تھے کہ زوجہ نے پوچھا کہ کس کا خط ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کا خط ہے، حسین کربلا پہنچ چکے ہیں اور حسین نے بلایا ہے۔ تو زوجہ نے کہا پھر کیا سوچ رہے ہو؟ حبیب نے کہا کہ زمانہ پرآشوب ہے، ہر طرف پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہر طرف ناکہ بندی ہے، سوچ رہا ہوں کس طریقے سے امام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ یہ سمجھی کہ حبیب کا جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ حبیب کی زوجہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی، غضب ہو تم پر کہ فاطمہ کا لال تم کو بلائے اور تم اپنی جان کو عزیز سمجھو، کیا اسی امام پر تم دوستی کا دم بھرتے تھے کہ آج حسین تمہیں کربلا میں بلا رہا ہے اور تم نہیں جا رہے؟ یہ دوپٹہ
تو جناب حبیب نے کہا کہ محترمہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں تمہارا دل دیکھنا چاہتا تھا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے؟ حبیب نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے کو شہر سے باہر لے جائے اور اس مقام پر جا کر انتظار کرے جو مقام حبیب نے اپنے غلام کو بتایا تھا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ حبیب خود گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں گئے، جہاں امام کے پاس ہی رہے تھے، خود گھوڑے پر سوار ہو کر چلے جاتے۔ حبیب گھوڑے پر خود سوار ہو کر اس لیے نہیں گئے کہ اگر حبیب گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے تو ابن زیاد کے لوگ انہیں بھاپ جاتے کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے، امام کا دوست ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے امام کی حمایت کرے گا، تو حبیب کو قید کر لیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا۔ اس لیے حبیب نے غلام کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے کو شہر سے باہر لے جائے، اور غلام حبیب کے گھوڑے کو اس طریقے سے کوفے سے باہر لے گیا کہ جیسے روز مرہ ٹہلانے کے لیے لے جایا کرتا تھا، اور اس مقام پر پہنچ کر حبیب کا انتظار کرنے لگا کہ جس مقام پر حبیب نے انتظار کرنے کو کہا تھا۔ حبیب حکومت کے نمائندوں سے بچ کر، حکومت کی پابندیوں سے بچتے بچاتے بڑی مشکل سے خاموش راستوں سے ہوتے ہوئے راستہ طے کر رہے تھے، اس لیے انہیں پہنچنے میں دیر ہو گئی، اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ غلام انتظار سے تنگ آ کر کہہ رہا تھا کہ اے گھوڑے، اگر تیرا مالک اب نہیں پہنچا تو میں خود سوار ہو کر امام کی نصرت کو جاؤں گا، اگر تیرا مالک نہ آیا تو میں خود سوار ہو کر امام کی نصرت کو جاؤں گا۔ جب حبیب نے یہ سنا تو حبیب کا دل بھر آیا اور کہنے لگے کہ امام حسین پہ کیا غربت آ گئی ہے کہ غلام امام کی نصرت کے لیے تیار ہے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر جناب زینب بار بار امام حسین سے پوچھتی ہیں کہ بھیا حسین، یہاں پر فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، کیا آپ کا کوئی آدمی نہیں آیا؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کی نگاہیں راستے پر ہیں کہ حبیب کو آتا ہوا دیکھا، امام نے حبیب کا استقبال کیا، تمام جہاں نثار حسین نے حبیب کا استقبال کیا، اور جب یہ خبر خیمے میں پہنچی کہ حبیب آئے ہیں تو جناب زینب نے فضا سے کہلوایا کہ حبیب سے کہو کہ جناب زینب حبیب کو سلام کرتی ہے اور کہتی ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے کہ حبیب، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم اس بے کسی میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو، تم اس بے کسی میں ہماری مدد کرنے کے لیے آئے ہو۔ جب یہ حبیب ابن مظاہر نے سنا، فوراً سر کو پیٹ لیا، ماتم کرنے لگے کہ ہائے فاطمہ زہرا ثانیہ زہرا، آج غلام سے یہ کہہ رہی ہے کہ کتنی بے کسی اور غربت ہے کہ غلام کو سلام کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو۔ کتنی بے کسی کا عالم تھا علیہ محمد پر کہ جناب زینب حبیب سے کہہ رہی ہے کہ تم اس غربت میں ہماری مدد کے لیے آئے ہو۔ زینب تمہیں سلام کرتی ہے۔ جب عاشور کا دن آیا، جب صبح ہوئی تو تمام جانثار حسین نے کہا کہ